إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 آج کے جمعہ کے لیے عنوان بنی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انسانوں عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی ہو جاؤ. تو حقیقت تقوی یا تقوی کی حقیقت یہ آج کے جمعہ کا عنوان ہے. جب تقوی کا لفظ ہم سنتے ہیں تو ہمارے دل میں اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنی کشش پائی جاتی ہے. اس کا تقابل اگر دنیا کے اندر مال دولت کامیاب کاروبار اس چیز کو جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے دل میں اس کے لیے کتنی کشش پائی جاتی ہے. جبکہ ان دونوں کے مقابلے میں تقوی کہیں زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور دنیا کی وہ تمام کامیابیوں کا راز بھی اس تقوی کے اندر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس تقوی کے فوائد دنیا آخرت کے اندر کیا کیا ہیں اس کو اللہ نے بیان کیا.
دنیا کے فوائد کو بھی اللہ نے بیان کیا. اس تقوی کے نتیجے میں انسان دنیا میں کس طرح سے فائدے میں رہتا ہے, کس طرح سے فائدے میں رہتا ہے. اس لیے کہ انسان کی ایک کمزوری ہے اور وہ یہ ہے کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. جو چیز جلدی حاصل ہوتی ہے اس کی طرف تم جلدی لپکتے ہو, جو بعد کو ملنے والی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو. کل کی بات ہے, مرنے کے بعد ملے گا, آج کی بات کرو, ابھی کی بات کرو. نو نقد نہ سو ادھار. اور پھر اس سوچ کی وجہ سے انسان کی شخصیت بنتی ہے. مرنے کے بعد نہ پھر ایسے مکالمے, ایسے اقوال سماج کے اندر گردش کرتے ہیں اور انسان کی سوچ اور عمل کا حصہ بنتے ہیں. یہ تو مرنے کے بعد ہے, مرنے کے بعد کون آ کر بتاتا ہے. آج کی بات کرو. جس میں وہ 1000 برس کی حوریں, ایسی جنت سے کیا کرے کوئی. جنت پہ ہے نا حور, یہاں کی بات کرو. اور انسان یہاں کی بات کی طرف لپکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تقوی کے وہ فوائد جو دنیا سے لے کر آخرت تک ہے اپنی کتاب میں بیان کیے. اللہ کے نبی نے احادیث کے اندر اس کو بیان کیا. وہی غیر مخلوق ہے. انسان اگر اس کو جان لے تو جتنی محنت وہ دنیا کے لیے کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ محنت اور کوشش تقوی کے حاصل کرنے کے لیے کر کے رہے گا. جب اس کو اہمیت پتہ چلے گی تقوی کی, اس کی حقیقت پتہ چلے گی. اسی میں تو سارا حل ہے. ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. دنیا آخرت کے سارے مسائل کا حل اور ساری نعمتیں وہ اسی تقوی کے تلے ہیں. چند مثالیں آپ دیکھیں, مگر بڑی مثالیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے اہل ایمان, ان تتقوا اللہ, اگر تم اللہ سے ڈرو گے, یجعل لکم فرقانا, اللہ تعالیٰ تمہیں ایک چیز دے گا. وہ کیا ہے؟ یجعل لکم فرقانا, اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا کرے گا. اس کی ضرورت خاص مرنے تک دنیا میں ہے. دنیا میں اس کی ضرورت ہے, موت تک ہر انسان کو اس کی ضرورت ہے. فرقان مل جائے بہت بڑی نعمت ہے. اس کے سوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرقان کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو چیز تمہیں عطا کرے گا تقوی کے انعام کے طور پر, اگر تم ڈرو گے, یکفر عنکم سیئاتکم, تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا. یہ برائیوں کا دور کرنا دو طرح سے ہے اور اس کے دلائل موجود ہیں. دنیا کے اندر برائیوں کو دور کرنا یہ ہے کہ ایک انسان جھوٹ بات کرتا تھا, اللہ تعالیٰ اس کی شخصیت میں سے, اس کے وجود میں سے جھوٹ بات کرنے کی عادت کو اللہ نکال دے گا اور اس کو سچ کی عادت, سچ بولنے کی عادت کر دے گا. دھوکہ دیتا تھا, برائی تھی, اللہ تعالیٰ اس برائی کو اس کی زندگی سے دور کر دے گا. اور آخرت کے اندر جو برائیوں کے نتیجے میں اس کے اوپر گناہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان برائیوں کے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دھو دے گا, اس کو پاک صاف کر دے گا. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس آخری جنتی کو دکھایا گیا جس کو جہنم میں سے نکالا گیا. اب اس کے بعد کوئی جہنمی نکلے گا نہیں, آخری جہنم میں سے نکلنے والا شخص. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اس کو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ دکھاؤ, اس کے صغیرہ گناہ دکھاؤ. سارے گناہ اس کو دکھائے جائیں گے اور وہ کانپ رہا ہوگا. کانپنے کی وجہ یہ ہوگی کہ یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں, ابھی تو کبیرہ گناہ تو نہیں دکھائے گئے. مجھے ڈر رہا ہوگا کہ بڑے گناہ دکھائے جائیں گے تو کیا ہوگا. جب سارے صغیرہ گناہ ختم ہو جائیں گے اس کے دکھا کر اس کو, اور وہ قبول کرے گا کہ اس نے کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اس کی یہ سارے چھوٹی چھوٹی برائیوں کو, گناہ کو نیکیوں سے بدل دو, ثواب سے بدل دو. اب وہ دیکھے گا یہ تو میں ڈر رہا تھا
کہ اب اس کی سزا ملے گی، مگر یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ثواب میں بدل دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ میرے بڑے بڑے گناہ نہیں دکھ رہے؟ جب چھوٹے ثواب میں بدل گئے تو بڑے تو اور زیادہ ثواب میں بدل جائیں گے۔ پہلے ڈرتا تھا اور اب کہتا ہے کہ مجھے بڑے گناہ نہیں دکھائی دے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ کہا تو اللہ کے نبی مسکرائے حتیٰ کہ آپ کے ہنسی کے داغ ظواہر نظر آئے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، نمبر 1 تمہیں فرقان عطا کرے گا، نمبر 2 تم سے تمہاری برائیوں کو دور کرے گا۔ دنیا میں برائیوں کو دور کرنا، گندی عادتوں کو تمہاری شخصیت سے نکال باہر کرے گا، اور آخرت میں تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ثواب سے بدل دے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ یہ تقویٰ کے 3 فائدے دنیا اور آخرت میں۔ اب فرقان ہے کیا؟ عمر فاروق کا لقب ہے جو اللہ کے نبی کی زبانی ملا آپ کو، اسی فرقان سے ہے الفاروق، فرق اور تمیز کرنے کی سینس، چھٹی حص۔ یہ صحیح ہے غلط ہے، یہ جھوٹ ہے یہ سچ ہے۔ کسی انسان کو توفیق ملے جب کبھی عمر ابن الخطاب کی سیرت کو پڑھے، ان کی زندگی کے واقعات کو پڑھے، ہر واقعے کے اندر اس بات کی تلاش کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی ان کو باریک بینی کے ساتھ یہ ذہانت دی تھی کہ وہ ترنت فرق کر دیتے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے۔ مثلا فیروز لولو، جب عمر فاروق نے کہا رضی اللہ عنہ کیا تم پون چکی بنا سکتے ہو، جس نے عمر ابن الخطاب کو شہید کیا، کیا تم پون چکی بنا سکتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں ایسی چکی بناؤں گا جس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اب اس جملے کا مطلب فوراً آپ نے تان لیا کہ یہ میرے قتل کی دھمکی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا شعور آپ کو دیا تھا، ایسا سینس آپ کو دیا تھا، اور یہ نہ ہونے کی وجہ سے انسان زندگی میں بہت سے دھوکے کھاتا ہے اور پچھتاتا رہتا ہے۔ صحیح فیصلہ لینے کے لیے مشورہ کرتا ہے، صحیح فیصلہ کرنے کے لیے اس کے علم رکھنے والوں تک وہ جاتا ہے، سجیشن لیتا ہے، ان سے پیسے لیتا ہے اس کے لیے کہ مجھے سجیسٹ کیجیے کہ کیا کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرقان تمہیں عطا کرے گا کہ تم شرک کے اندر، توحید کے اندر فرق کی تمیز تمہارے اندر ہوگی، سنت اور بدعت کی تمیز تمہارے اندر، اچھے اور برے کی تمیز تمہارے اندر پیدا ہوگی۔ یہ تقویٰ کے انعامات ہیں۔ اللہ نے سورہ طلاق میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، يَجْعَلْ لَكُمْ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مخرج بنا دے گا، اس کے لیے ایگزٹ پوائنٹ بنا دے گا۔ اب یہ مخرجہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر جو ہم کو زیادہ سمجھ آتی ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے نکلنے کے لیے اس کو راستہ بنائے گا، مگر دنیا کے اندر جب کبھی بھی وہ چھوٹی بڑی کسی مسئلے میں گرفتار ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے اس کو باہر نکالے گا، اس کا راستہ بنائے گا۔ آپ کسی ہال میں گئے ہیں، اندھیرا گھوپ ہے اور دروازے کے پاس لکھا ہے ایگزٹ، کوئی خطرہ ہو اس اندھیرے میں دکھائی نہ دے، ٹھوکر کھاؤ، یہ نکلنے کی جگہ، یہاں سے باہر نکلو۔ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں، ایمرجنسی ڈور، کوئی حادثہ ہو، کوئی مشکل ہو جائے، یہاں سے باہر نکلو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تقویٰ کی برکت سے اس کے لیے مخرج بنا دے گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور روز ہی اس کو ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، گمان نہیں کر سکتا۔ روزی کے آنے کی امید ہو، معلوم ہو یہاں سے ملنے والا ہے، خوشی ہوتی ہے، مہینہ ہو گیا اب سیلری آئے گی، خوشی ہونے لگتی ہے، مگر معلوم ہے کاروبار کے اندر فلاں پارٹی کا پیمنٹ آ چکا ہے، کل فلاں کا آنے والا ہے، پرسوں فلاں کا آنے والا ہے، خوشی ہوتی ہے۔ جس روزی کے بارے میں، جس مال کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ آنے والا ہے، خوشی ہوتی ہے، مگر اس سے بڑی خوشی اس میں ہوتی ہے جو اچانک ملے، جس کے بارے
انسان کی سوچ نہیں ہے اس میں زیادہ خوشی ہوتی ہے. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے، تمہارا گمان نہیں جا سکتا. اگر آپ خلاصہ کلام کے طور پر دیکھیں، اس وقت اللہ کی زمین پر کتنے لوگ مختلف پریشانیوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، دھوکے کی وجہ سے، غلطیاں کرنے کی وجہ سے اس وقت اللہ کی زمین کے اوپر پریشان اس میں سے نکلنے کے لیے جتن کر رہے ہیں. کیسے نکلوں اس میں سے، راستہ ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ نکال دیتا ہے تقویٰ کی برکت سے. روزی کے لیے پریشان ہے، وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں، فیصلہ نہیں لے پا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی بڑی نعمتیں ہیں جو یہاں پر قرآن کی روشنی کے اندر پیش کی گئی کہ اللہ تعالیٰ ایسے انعامات سے نوازتا ہے تقویٰ کی برکت سے. اللہ کے نبی کی متعدد دعاؤں کے اندر اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے تقویٰ کا سوال کیا. اللہم انی اسألک التقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تو میرے دل کو تقویٰ عطا فرما، عافیت دے مجھے اور بے نیازی عطا کر مجھے. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا وانت ولیہا ومولاہا. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے نفس کو، میرے دل کو تقویٰ عطا فرما. تو اس نفس کا، اس دل کا خالق ہے، ولی ہے، مولا ہے، تو ہی اس کا بہترین تزکیہ کر سکتا ہے. متعدد دعاؤں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال کرتے تھے اور پناہ مانگتے تھے ایسے دل سے جس کے اندر تقویٰ نہیں ہے، جس میں خشیت نہیں. اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، ایسے دل سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو تجھ سے ڈرتا نہیں ہے. ومن علم لا ينفع، اور ایسے علم سے جس کا فائدہ نہیں ہے. کس کو نہیں معلوم ہے کہ مسجد کے اندر جمعہ کے روز بھان کر نہیں آنا چاہیے؟ سب کو معلوم ہے، بارہا سنا ہے، علم ہے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، ایسے علم سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں جس کا نفع نہیں ہے. اصل ہے تقویٰ، اللہ کا ڈر. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بہت سے فوائد بیان کیے. ہم اس بات کو جان لیں کہ اس تقویٰ کے فوائد صرف آخرت میں نہیں ہے، دنیا میں اور بڑے بڑے فوائد ہیں، بہت بڑے بڑے فوائد ہیں. تب جا کر ہمارے لیے یہ ذہن میں فکر پیدا ہوگی کہ ہم اس کو حاصل کریں کیسے. پھر ہر مسلمان جانتا ہے، بلکہ سن کر یہ آیت بہت سے مسلمانوں کو یاد ہو گئی. سن کر وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے. عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کا حاصل کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے انسانوں عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی ہو جاؤ. زندگی کا مقصد عبادت، اور عبادت کا حاصل اور آؤٹ کم اللہ کا تقویٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے، امر دیا ہے، حکم دیا ہے، اس کا ایک حاصل ہے، اس کا ایک آؤٹ کم ہے، اس کا ایک نتیجہ ہے. اللہ نے نماز کا حکم دیا، اس نماز کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، ایک آؤٹ کم نکلتا ہے، اور اس کی لمبی فہرست ہے. مثلا
ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے روک دیتی ہے، نماز منکرات سے روکتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ تیری نماز اگر تجھے بے حیائی سے روکتی نہیں، منکرات سے روکتی نہیں، تیری نماز نہیں، وہ نماز کا آؤٹ کم تجھے مل نہیں رہا۔ اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ جب کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم پر عمل کرتے، اس کا علم حاصل کرتے کہ اس کے اوپر عمل کرنے کا آؤٹ کم کیا ہے، اس کا حاصل کیا ہے، اور پھر میزر کرتے، اس کی پیمائش کرتے کہ اس کا حاصل یہ ہے، یہ مجھے مل رہا ہے، اور اگر نہیں مل رہا تو اس کی وجہ کیا ہے۔ نماز تو میں نے پڑھی، وضو تو ٹھیک کیا، کپڑے میں کوئی نجاست تو نہیں لگی، میرے کھانے کے اندر کوئی غلط چیز تو میں نے نہیں کھا لی، کیا وجہ ہے کہ نتیجہ نہیں نکل رہا، ثمر نہیں جو ہے وہ نظر آ رہا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی یاد ہے، نماز سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ کی یاد ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو، کس لیے؟ میری یاد کے لیے، تو نماز کا حاصل اللہ کی یاد مجھے ملی۔ منافقوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ نماز سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، اور اس میں اللہ کو یاد کم کرتے ہیں۔ اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ کی یاد ملی تو اس کا حاصل کیا ہے، اس کا آؤٹ کم کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے انسانوں کے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ نماز بھی پڑھی اور دل بے چین بھی ہے، خوف بھی ہے۔ صحابہ کرام جب کبھی پریشان ہوتے نماز کی طرف آتے، اللہ نے حکم دیا تھا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کیونکہ اس سے خوف جاتا رہتا ہے، اس سے حزن جاتا رہتا ہے، اور سکون کی کیفیت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہم نے گزارا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایسے بہت سے ثمرات ہیں، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اس کا مقصد بھی تقویٰ تھا، عبادت کا مقصد اور حاصل بھی تقویٰ ہے، روزوں کا حاصل بھی تقویٰ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو یہ قربانی کرتے ہو، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، تم یہ جو جانور قربان کرتے ہو اس کا گوشت اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا، نہ اس کا خون اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے، تو کیا پہنچتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، جو چیز اللہ کو مطلوب ہے، جو اللہ کو پہنچتی وہ تقویٰ ہے۔ حج کرتے ہو، اس کا حکم ہے، اس کا مقصود اور حاصل بھی اللہ کا تقویٰ ہے۔ ہر جگہ پر آپ دیکھتے ہیں کہ تقویٰ، تقویٰ، عبادت کا حاصل تقویٰ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اور اس کے سمپٹمز اور اس کی علامتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کے اندر، نسائی کے اندر، احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کو پے در پے کیا کرو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں حج اور عمرہ کو پے در پے کیا کرو۔ فإنہما، بے شک یہ دونوں یعنی حج اور عمرہ، ینفیان الفقر والذنوب، اس لیے کہ یہ حج اور عمرہ پے در پے کرنا یہ گناہوں کو اور غریبی اور مفلسی کو دور کر دیتا ہے۔ کیسے؟ کما ینفی الطیر، جس طریقے سے آگ کی بھٹی جو ہوتی ہے اس کے اندر حدید یعنی لوہا
سونا اور چاندی جب اس بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی گندگی کو جیسے الگ کر دیتا ہے، ایسے حج اور عمرہ پے در پے کرنا یہ فقر اور غریبی کو اور گناہوں کو ایسے ہی پاک اور صاف کر دیتا ہے انسان۔ مگر شیطان کیا کرتا ہے؟ 6 لاکھ جائیں گے حج کے لیے، 9 لاکھ جائیں گے پرائیویٹ سے جائیں گے، اتنا پیسہ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے فقر کو دور کر دیتا ہے، غریبی اور مفلسی کو دور کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے سے انسان کو تقویٰ مل جائے۔ اب کیسے معلوم ہو، کیسے میزر کریں کہ اللہ کا تقویٰ ملا ہے نہیں ملا ہے؟ یہ تو انسان خود جان لیتا ہے۔ ولی انسان والا نفسی ہی بصیرہ، اللہ تعالیٰ جان لیتا ہے، اس کا مسکن انسان کا دل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا التقویٰ ہاں ہونا، التقویٰ ہاں ہونا، التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، دل میں۔ مگر ظاہری طور پر اس کی علامتیں ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا اس کو بیان کیا، ان علامتوں کو، اور ایک انسان کو خود اپنے لیے جاننے کے لیے ضروری ہے کہ تقویٰ مجھے حاصل ہوا یا نہیں ہوا۔ کیا انسان مطمئن ہو جائے گا کہ بھائی آپ کا پروفٹ ہو گیا؟ نہیں، بتائیے کیسے ہوا اور کتنا ہوا؟ نہیں، بس سمجھ لو ہو گیا پروفٹ، فائدہ ہو گیا تم کو۔ نہیں، بتائیے کتنا ہوا، کیسے ہوا؟ سکون نہیں ملے گا۔ قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ نے بیان کیا، مگر ایک مثال اگر ہم اپنے سامنے رکھیں، سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اختتام کے اوپر فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہ میرے متقی بندے ہیں۔ اب یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، کسی انسان کا قول نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے متقی بندے ہیں۔ اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان متقی بندوں کی علامتیں بیان کی، اور ان ساری علامتوں کو اگر کیٹیگرائز کیا جائے، فہرست کے اندر تقسیم کر دیا جائے تو 3 فہرستیں بنتی ہیں، اور یہی انسان کی زندگی کی کامیابی کا حاصل ہے۔ یہ 3 فہرستوں کو بھرنا، یہ 3 انڈیکس کے اندر، بلاک کے اندر ٹک لگانا، یہی انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ نمبر 1 حقوق اللہ، اللہ کے حقوق۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے حقوق اللہ کا خانہ بھرا ہوا ہوتا ہے، مگر حقوق العباد کا خانہ پورا ایمٹی ہوتا ہے، پورا خالی ہوتا ہے۔ حقوق النفس کا خانہ بالکل خالی ہوتا ہے۔ اور کمال انسان کا، مومن اور مسلمان کا یہ کہ تینوں خانوں کے درمیان اعتدال کے ساتھ ان کو بھرنے کی کوشش کرے۔ 5 وقت کا نمازی ہے، کٹھے پڑھنے، تہجد گزار بھی ہے، گریہ وزاری بھی کرتا ہے، قرآن کی تلاوت چھوڑتا نہیں ہے، بہنوں کا حق ہڑپ کر کھا گیا ہے، دینے کو تیار ہے۔ ظالم نمازی ہے، کٹھے پڑے ہوئے، اس کے بہن کا حق بتانے کے باوجود، بولنے کے باوجود، سننے کے باوجود دل مال کا اتنا لالچی ہو گیا ہے کہ بہنوں کا حق دینے کو تیار نہیں۔ بہن تکلیف میں دل پسیجتا نہیں اس کا کہ اس کا حق اس کو لوٹا دے۔ مالک ہے، نوکر کا حق دینے کے لیے تیار نہیں، نوکر ہے مالک کا حق دینے، نماز چھوڑتا نہیں ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے حقوق اللہ کا بھی ذکر کیا، حقوق العباد کا بھی ذکر کیا، حقوق النفس کا بھی ذکر کیا۔ اور اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا مفلس کہتے کسے ہیں؟ کلاش اور غریب اور مفلس کسے کہتے ہیں؟ دنیا کے اندر مفلسی کا اور مفلس انسان کا ایک ڈیفینیشن ہے، ایک مطلب ہے۔ صحابہ نے وہی مطلب بتایا کہ اللہ کے نبی ہم مفلس کو اس انسان کو سمجھتے
جس کے پاس دینار اور درہم نہیں، روپیہ پیسہ نہیں، جائیداد نہیں، ایسا انسان مفلس ہے، ایسا انسان غریب ہے؟ کہا نہیں، یہ دنیا والوں کی ڈیفینیشن ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے مفلس انسان وہ ہے جو آخرت کے اندر ڈھیر نماز لے کر آئے گا، حج لے کر آئے گا، نیکیاں لے کر آئے گا، احد پہاڑ کے مانند بھر بھر کے نیکیاں لائے گا، مگر دنیا کے اندر بندوں کے حقوق کو اس نے غصب کیا ہوگا۔ اب کیا کیے، اس کا فیصلہ ہوگا۔ یہ جتنی نیکیاں ہیں سب دنیا کے اندر ان بندوں کے حقوق کو غصب کیا تھا، تقسیم کرو، بانٹ دو۔ بانٹتے 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 اس کی ساری نیکیاں صفر ہو جائے گی، کچھ بچے گا نہیں اس کے پاس۔ مگر ابھی بھی لوگ بچے ہیں، ادھار باقی ہے ابھی بھی۔ کہا جائے گا اب کیا کیا؟ کہا کہ ان کے گناہ تو ہوں گے، یہ لاد دیے جائیں اس کے اوپر، اور رسوا ہو کر وہ انسان جہنم میں جائے۔ تو کمال یہ ہے کہ اللہ کے حقوق دو، کمال یہ ہے کہ بندوں کے حقوق دو، کمال یہ ہے کہ اپنے نفس کے حقوق دو، اور یہ تینوں حقوق کے درمیان اعتدال پیدا کرنا، یہی حاصل عبادت ہے، یہی حاصل تقویٰ ہے۔ کوئی خانہ خالی نہ رہنے پائے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اکٹھے بیان کیا، حتیٰ کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے اس آیت کے بارے میں بتایا کہ یہ نیکی کا، تقویٰ کا جامع اور مکمل طور پر ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جمع کیا ہے جامعیت کے ساتھ۔ اور ان میں سے جس نیکی کا ذکر یہاں پر اللہ نے کیا، اس کی مثال ایک بیج کی مانند ہے جس کے اندر پورا درخت ہوتا ہے۔ جس طرح ایک بیج زمین پر بو دیا جائے، کھاد پانی ملے، اس میں سے جڑیں بھی نکلتی ہے، تنا بھی نکلتا ہے، شاخیں بھی نکلتی ہے، پھل پھول بھی لگتے ہیں، ایسے ان میں سے ایک ایک نیکی اپنے اندر سے کئی نیکیاں پیدا کرتی ہے، جو اس آیت میں بیان ہوا۔ جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، اور ان میں سے ایک برانچ الحیاء شعبۃ من الایمان، انسان کے اندر حیا ہونا یہ ایمان کی برانچ ہے۔ علامت ہے اس بات کی کہ اس انسان کے اندر ایمان ہے، اس لیے کہ شرم کرتا ہے، حیا کرتا ہے، گناہ کرتے ہوئے بے شرم نہیں ہے، بے حیا نہیں ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر؟ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہ میرے متقی بندے ہیں۔ شروعات کہاں سے ہوئی؟ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ سب سے پہلے ایمانیات اور ارکان ایمان کا ذکر ہوا۔ نیکی یہ نہیں ہے، تقویٰ یہ نہیں ہے اپنے چہرے کو تم مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی تقویٰ یہ ہے جو ایمان لایا اللہ پر، فرشتوں پر، آخرت پر، نبیوں پر، کتابوں کے اوپر۔ اب ان میں سے ہر ایک ایمان کا جو رکن ہے اس کے ساتھ تقویٰ کی نسبت کیا ہے، تقویٰ کا کنیکشن کیا ہے، یہ اپنی جگہ ایک عنوان ہے۔ اگر کوئی انسان جو ہے وہ متقی ہے، ایمان والا ہے، تو تقویٰ کے ساتھ میں ایمان باللہ کا تعلق کیا ہے؟ مختصراً یہ اللہ کی رضا حاصل کرنا اور اللہ کے غضب اور غصے سے بچنا۔ ایک متقی انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، ایک متقی انسان اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے۔ انا عند الظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ مجھے اپنی رضا عطا فرما۔ یہ تقویٰ کے ساتھ تعلق ہے۔ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیتیں لوگوں کو سنا رہا ہے، نبی کی حدیثیں سنا رہا ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں کہتا ہے اس کو عہدے منہ لے جا کے جہنم میں ڈالو، اور جب اللہ اس کی عدالت کے اندر اس کا مقدمہ پیش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تجھے علم دیا تھا، کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے علم کو دنیا میں پھیلایا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کالا غضب کا تو جھوٹا ہے، تو نے یہ سب اس لیے کیا ان یقال عالم او قاری، تاکہ تو عالم اور قاری کہلائے۔ بتائیے بظاہر یہ انسان اللہ کی قرآن کی آیتوں کو پڑھ رہا ہے، اس کی تشریح کر رہا ہے، لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہے، مگر آخرت میں جہنم
کیونکہ اس کے دل کے اندر تقویٰ نہیں ہے. تبلیغ ہے، تقویٰ نہیں ہے. ایسے ہی مالدار ہے. یہ ہے تقویٰ کے ساتھ میں ایمان باللہ کا کنیکشن. ایمان برسالت. دنیا کے اندر ہر کام کو کرنے کے لیے انسان آزاد نہیں ہے. نماز پڑھ رہا ہوں چاہے کیسے پڑھوں نہیں. تقویٰ یہ ہے صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. ایک انسان کو کہا جائے 40 سال سے وہ نماز پڑھ رہا ہے کہ تو نے نماز پڑھی نہیں، ڈر جائے گا وہ. تو پھر نماز کیسے پڑھوں؟ جیسے رسول نے پڑھی. تقویٰ کے ساتھ میں ایمان بالرسالت کا تعلق یہ ہے. تقویٰ کے ساتھ آخرت کا تعلق کیا ہے؟ جہنم سے بچ جاؤں، جنت مجھے مل جائے. تقویٰ کے ساتھ کتاب کا تعلق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب کس لیے نازل کی؟ ہدی للناس بینات من الہدی والفرقان. ہدایت کے لیے. تو اس مینول کے مطابق میں اپنی زندگی کو گزاروں گا. یہ تقویٰ کے ساتھ اللہ کی کتاب کا تعلق ہے. من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. اور آخر میں واولئک هم المتقون. اور ایمانیات کے ساتھ یہ تقویٰ کا تعلق ہے. اس کے بعد یہ اگلا جو حصہ ہے اس آیت کا، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ فِي الرِّقَابِ. اور اپنے مال کو دیا اس مال سے محبت ہونے کے باوجود، اس لیے کہ انسان کو اپنی روٹی پر دال کھینچنا تو پسند ہے. اپنی روٹی پر دال ہر کوئی کھینچتا ہے. ولیمہ میں گیا ہے، سالن پڑا ہوا ہے اور بھی آپ کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں. چھوٹی چھوٹی مثالیں، مگر نہیں مجھے ملنا چاہیے. سامنے والا چاہے خالی رہ جائے. تو محبت ہے اپنے نفس سے، مگر یہ نہیں کہ اپنے نفس کے حقوق کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بندوں کے حقوق کا ذکر کیا. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اس مال سے محبت ہونے کے باوجود، دل میں کھنچاؤ ہونے کے باوجود بندوں کے جو حقوق ہیں وہ دے دیے. جی نہیں چاہتا، بہت بڑی کھیتی کا حصہ ہے، کیسے دے دوں بہن کو؟ کیسے دوں بہن کو؟ بٹوارا کر کے اس کا حصہ کیسے دے دوں؟ اتنا مال جو ہے وہ والدین چھوڑ کر گئے، اتنے زیورات چھوڑ کر گئے، کیسے بہن کو دے دوں؟ یہ تو کم ہو جائے گا. مال سے دل میں کھنچاؤ ہے، محبت ہے، کیسے دوں؟ نہیں. اس کے باوجود بھی اپنی قربانی دے کر، چھری چلا کر اپنے نفس کے اوپر جو بہن کا حق ہے اس کو دو. اور تمہارے مال میں جو مستحق ہیں، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ. اللہ نے فہرست، یہ اپنی جگہ خود عنوان ہے جو اللہ نے فہرست بیان کی. حقوق العباد. آگے اللہ نے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. نماز کو قائم کیا اور زکات کو ادا کیا. پہلے مال کا ذکر ہوا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، پھر نماز کا ذکر ہوا، پھر زکات کا ذکر ہوا. نماز اللہ کے لیے، زکات اس کا فائدہ بندوں کے لیے، حاجت مند. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَائِ الزَّكَاةِ. تیرے مال کے اندر زکات کے علاوہ بھی حصہ ہے. اور اللہ کے نبی نے اسی آیت کو پڑھا جو ہم نے سن رہے ہیں، جس کو زکات کے علاوہ بھی تیرے مال میں حصہ ہے. زکات ختم ہو گئی رمضان کے اندر بانٹ بوٹ کر. اب کوئی حاجت مند آ گیا، سائل بن کر آ گیا، آپ کہتے ہیں زکات تو ختم ہو گئی، اگلے رمضان میں. قرآن میں آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے متقی بندوں کا جہاں ذکر کیا، اللہ نے جنتی بندوں کا جہاں ذکر کیا، انہیں ہمیشہ اللہ نے جو کچھ روزی دی ہے اس کا خرچ کرنے والا بتایا. متقی بندہ صرف پیسے والوں میں نہیں ہوتا، غریبوں میں بھی ہوتا ہے. ٹھیلا گاڑی کھینچنے والا بھی متقی ہوتا ہے اور مالدار بھی متقی ہوتا ہے. بلال رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، یہ تمام مالدار صحابہ کرام جس وقت غزوہ تبوک کے موقع پر اتنا مال دیا ان لوگوں نے اللہ کی راہ کے اندر، اس میں ایسے صحابی بھی تھے جنہوں نے پوری رات کھیت کو سیراب کر کے مٹھی بھر کھجورے جو ان کی مزدوری تھی اس کو لا کر دیا اللہ کی راہ میں.
غریب تھے یہ امیر تھے. یہ غلط خیال ہے کہ مال کا خرچ کرنے کا مطلب ہے کہ صرف امیر خرچ کرے. نہیں، متقی انسان دن بھر میں 500 روپیہ بھی اگر کماتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ضرور ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. پہلے متقی کہا اور ان کی علامتیں بعد میں بتائی. یہاں پر ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. جو کچھ روزی ہم نے دیے، بہت مال نہیں، جتنا کچھ دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. متقی کی علامت ہے. اللہ کی راہ میں ہو، مسجد کی تعلیم میں ہو، مدرسے میں، اس کے سامنے جھولی گھمائی نہیں. اللہ نے جو کچھ دیا اس میں ڈالے گا ضرور. یہ نہیں کہ میں خود ہی غریب ہوں کیا دوں. مال کا خرچ کرنا اللہ کے بندوں پر فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. جب وعدہ کرتے تو وعدے کو پورا کرنے والے. جب ایک انسان وعدہ کر کے پورا نہیں کرتا، اپنے نفس کا حق وہ ادا نہیں کرتا، اس کا نفس اس کو ملامت کرتا رہتا ہے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. وعدہ خلافی کیے تمہارا نفس تم کو ملامت کر رہا ہے. جھوٹے انسان وعدہ کر کے خلاف کرتا ہے اور وعدہ جھوٹا کرتا ہے اس لیے کہ تجھے پورا کرنا نہیں ہے، اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. نفس کے حقوق. انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، شاذ کبھی ہوتا کہ اللہ کے نبی خطبہ دیتے اور یہ نہ کہتے ہو لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جس کے اندر ایفا ہے، وعدہ کرتا ہے پورا نہیں کرتا ہے، امانت رکھوائی جاتی ہے امانت میں خیانت کرتا ہے. والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. صبر کرنے والے. 3 جگہ بتائی صبر کرنے. تنگی کے حالات آتے ہیں، تنگی کے حالات الگ الگ طریقوں سے آتے ہیں. فرد پر آتے ہیں، خاندان پر آتے ہیں اور پوری کی پوری قوم پر آتے ہیں. گیس کا مسئلہ ہو گیا، کیا کریں؟ پریشان ہے، پینک ہو گئے. صحابہ کی زندگی کو دیکھو. عبد الرحمن ابن عوف بہت مالدار آدمی تھے، مسئلہ غریب کا نہیں ہے، بہت مالدار آدمی تھے. مگر جب دعوت الجندل کی طرف اللہ کے نبی نے آپ کو بھیجا 300 صحابہ کے ساتھ، تو سب کا کھانا کسی کا پہلے ختم ہوا، پھر بعد میں ایسے کھانا جو ہے وہ کم ہوتا گیا. جب کبھی کھانے کا وقت ہوتا اکٹھے کیا جاتا کھانا، سب کو اس میں سے تھوڑا تھوڑا تقسیم کیا جاتا. پھر کھانے کا وقت ہوا، کھانا ختم ہو گیا. ایسا بھی وقت آیا کہ ایک صحابی کے حصے میں صرف ایک کھجور آتی تھی، جلدی سے کھا نہیں لیتے تھے، چوستے رہتے تھے اس کو. وہ بھی ختم ہو گیا سفر کے دوران. اس کے بعد راستے میں جو درخت دکھائی دیا صحابہ کرام نے پتے نوچ کر کھائے. اتنے مالدار لوگ. مسلمان ڈرے گا کسی آنے والے حالات سے؟ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا حاصل کیا؟ اتنی اللہ تعالیٰ کا روزی ہے، کیا ہوگا؟ پینک نہیں ہونا، ڈرنا نہیں، پریشان نہیں ہونا، ہمیشہ حوصلہ رکھنا. والصابرین، اور صبر کرنے والے تنگی کے حالات کے اندر اور کسی بیماری مرض کی حالت میں، تکلیف کی حالت کے اندر صبر کرنے والے. اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی مومن کو بیماری دیتا ہے تو اس بیماری کے عوض میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، حتیٰ کہ موت کے وقت اس کے اوپر ایک بھی چھوٹا بڑا گناہ باقی نہیں رہتا. اس کے لیے بیماری خیر کا وجہ بنی. اور اللہ کی راہ میں جب تکلیف ہوتی ہے اس کے اندر صبر کرنے والے. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ بولا. جھوٹ بولنا اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنا ہے، سچ بولنا اپنے نفس کا حق ادا کرنا ہے. حقوق اللہ، حقوق العباد، حقوق النفس. تو کسی بھی خانے کو خالی نہ رکھنا. واولئک هم المتقون. یہ ہیں میرے متقی بندے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وآخر دعوانا ان الحمد للہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. پیچھے بیٹا پیچھے اللہ